مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جی بی آر ایس پی آج کل کیا کر رہا ہے؟ مینڈیٹ کے اوپر ہم بات میں آتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز جو خاص آپ کر رہے ہیں گلگت؟ کلین ڈرنکنگ واٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سر 126 جو منصوبے تھے وہ ہم نے 2-2.5 مہینے میں پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ یہ جو گلیشیئرز پہ تھرٹ ہوتا ہے سر، گلیشیئر لے آؤٹ برسٹ فلڈ، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، آئی مین کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے گیسٹ ہیں عبداللطیف، سی ای او ہیں جی بی آر ایس پی یعنی گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام۔ تقریباً ایک آر ایس پی سے ملتا جلتا ہے، نام بھی ہے اور غالباً کام بھی ہے۔ لطیف صاحب بہت شکریہ۔ کوئکلی ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس بتانے کو آپ اکثر بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو ہمارا پھر ڈیوریشن ہے وہ بعض اوقات کراس ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جی بی آر ایس پی آج کل کیا کر رہا ہے؟ مینڈیٹ کے اوپر ہم بات میں آتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز جو خاص آپ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں۔ شکریہ میر صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا جی بی آر ایس پی کے موقف کو عوام تک پہنچانے کے لیے۔ جی بی آر ایس پی آج کل جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر اس وقت تو ہم یو این ڈی پی کا ایک پروجیکٹ ہے گلوف، اس پہ کام کر رہے ہیں سر۔ زیادہ تر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اس پہ۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں پورے جی بی میں نہیں، بلتستان ڈویژن میں، غزر میں اور گلگت کے مضافات میں ہم نے ایک فارن ڈونر فنڈ کیا تھا سر۔ کلین ڈرنکنگ واٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سر 126 جو منصوبے تھے وہ ہم نے 2-2.5 مہینے میں پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور اسی میں کل میں خود اسمبر ویلی گیا ہوں اور وہاں جا کے باقاعدہ پمپس کا 8 پمپس کا۔ اچھا، تو یہ پہلے 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے، جیسے آپ نے کہا گلوف اور دوسرا جو آپ نے ہنٹ کیا ہے۔ ہاں، گلوف جو ہے وہ تو یو این ڈی پی کا ہے نا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کر رہے ہیں، اس کا بھی پارسل ہے۔ وہاں یو این ڈی پی اپنا پی این ڈی کے تھرو ہمیں ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ جو کلین ڈرنکنگ واٹر کا جو منصوبہ ہے یہ تو بالکل جی بی آر ایس پی کی مینڈیٹ۔ اچھا، یہ کلین ڈرنکنگ واٹر، چلیں اس کے اوپر بات میں آتے ہیں۔ پہلے یہ گلوف والا آپ نے سٹارٹ بھی اس سے لیا تھا، یہ کن کن ایریاز میں ہو رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ سر گلوف کے جو ہمارے پاس جو اسٹڈیز تھی وہ تھی سر 3۔ سب سے پہلے اسٹڈی ہمارے پاس تھی سر ٹریننگ کی، اور فارمیشن آف سی بی اوز تھی، اور اسٹیک ہولڈرز ورکشاپس تھی۔ یہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا سر 31 دسمبر کو ہم نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروانی تھی، لیکن ہماری ٹیم نے انتھک محنت سے 22 دسمبر کو ہم نے سبمٹ کروائی سر رپورٹ۔ جی سر۔ ہاں، یہ جو گلیشیئرز پہ تھرٹ ہوتا ہے سر، گلیشیئر لے آؤٹ برسٹ فلڈ، اس پہ کام ہو رہا ہے سر۔ اچھا، اس کی وجہ سے جو آبادی کو نقصان پہنچتا ہے، انسانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے، جانوروں کو، مویشیوں کو، پراپرٹی کو۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ کون کون سے خاص ایریاز ہیں؟ میں نے سنا یہ ہے کہ گزر کا ایک ریموٹ ایریا جو کہ کٹ آف ہوتا ہے، جہاں پہ اکثر گلوف آتا ہے۔ فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے جو کام کیا تھا سر وہ برسوٹ ایک جگہ ہے سر گزر کے اندر۔ اس کا نام اصل میں برسوات ہے، بدسوات ہے، بٹسوات ہے؟ آپ کیا لکھتے ہیں اس کو؟ بٹسوٹ ہے سر۔ بٹسوٹ، بٹسوٹ سر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر اپنا دوسرا درکت تھا سر۔ پھر یہاں پہ آ کے حسینی گلکن، اور آگے کھرمنگ میں تھی سر، روپل میں تھی سر۔ اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا۔ اب ہمارا ایل او جو ہے وہ لیٹر آف ایگریمنٹ ابھی سائن ہونے والا ہے، اور ایکٹیویٹیز ہمیں مل گئی ہیں سر۔ اس کے لیے ہم نے جی بی آر ایس پی کی اسٹرینتھ سے ہٹ کے بھی لوگوں کو روزگار دیا ہے سر۔ کوئی 37-38 بندے ہم نے پروجیکٹ بیس ہائر کیے سر، جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، کوئکلی اگر یہ بتا سکیں ہمارے ناظرین کو کہ نام سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، اے کے آر ایس پی، جی بی آر ایس پی، تو مینڈیٹ دونوں کا ایک ہی ہے؟ وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں؟ ہاں، اے کے آر ایس پی، جی بی آر ایس پی بہن بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، بھائی بھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اے کے آر ایس پی جو ہے وہ بیس کرتا ہے ڈونرز فنڈنگ پہ تھا سر وہ ٹوٹلی۔ جی بی آر ایس پی جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی مطلب اسٹیٹ انٹیٹی ہے سر۔ ابھی تک گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہی نے اس کو انڈومنٹ دیا ہے، گرانٹ ان ایڈ بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ہی دے رہا ہے سر۔ تو رہا مسئلہ ہے کہ آر ایس پی کا، آج جو کچھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ ایک آر ایس پی کے ہی نور منت ہے سر۔ کمیونٹیز کے ساتھ جو شراکت داری کے ساتھ کام ہوتا ہے وہی آر ایس پی سے ہی سیکھا ہے نا سر۔ ٹھیک۔
تو ریپلیکیشن ہے یہ. تو گلف کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ ایریاز میں وہاں پہ کیا کمیونٹیز کو کوئی ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں بالکل, یا کوئی تھریٹ کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیا ہے وہ سر اس کے لیے ہمارے ساتھ لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, واٹر مینجمنٹ ہے, GBDMA ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہر ایک کا الگ الگ مطلب ان کو کمپوننٹس ملے ہوئے ہیں. GBRSP کو جو کمپوننٹس ملے ہوئے تھے وہ 3 تھے سر انیشیل اسٹیج پہ. اس میں ٹریننگ تھی سر اپنے کمیونٹی کی, فارمیشن آف CBOs تھی, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کی وہ فارمیشن تھی, وہ بھی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کروا دی, اور اسٹیک ہولڈر ورکشاپس تھے سر. جتنے جگہوں میں ہم کام کرتے تھے, جیسے بلتستان ڈویژن میں تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ پایہ تکمیل تک پہنچایا, گیزر میں بھی اور گلگت میں بھی. اسٹیک ہولڈر ورکشاپ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اینڈ میں جا کے ان کی ورکشاپ ہوتی ہے, وہ اپنے آئیڈیاز ہم سے شیئر کرتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس ان کو بتا دیتے ہیں کہ نیئر فیوچر آپ نے کس طرح آگے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اچھا آپ ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے تھے, یہ پروجیکٹ کیا ہے اور کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سر یہ پروجیکٹ اس طرح ہے کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں اسلام آباد میں تھا, تو وہاں میرے ایک دوست کے تھرو یہ ڈونرس ہمیں ملے تھے سر. بیسیکلی یہ ٹرکش ہیں سر. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی 400 ہینڈ پمپ آپ لگا لیں, لیکن پیریڈ کم تھا, تو ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فرسٹ پائلٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈونر کو, تو 100 کی حامی ہم نے بھری, ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا, لیکن بعد میں 100 سے زیادہ ہو گئے, 126 ہو گئے, تو پھر ہم نے انہیں کمیونیکیٹ کیا تو انہوں نے ایگری کیا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے سر کہ زمین کھود کے پانی نکالا جاتا ہے, اس کے اوپر مینول ہینڈ پمپ تنصیب کیا جاتا ہے سر. کرائٹیریا کیا ہے, کن جگہوں پہ کرتے ہیں یہ؟ زیادہ تر ریور بیڈ پہ کرتے ہیں سر, کہ جہاں پانی آسانی سے اوپر مل سکتا ہو. اب تک گلگت کے علاوہ بھی آپ نے ادھر ادھر کیا؟ جی سر, 50 ہم نے بلتستان ڈویژن میں کیے ہیں, 26 ہم نے گیزر میں کیے ہیں, اور 50 کے قریب گلگت اور مضافات میں چلمش داس, دنیور اور شکنداس ان جگہوں میں کیے ہیں. اور پرسوں ترسوں وہ آ رہے ہیں سر, خود بھی آ رہے ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ ہمیں دیا تھا. تو امید یہ ہے کہ 400 مزید ہمیں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, 400 مزید دیں گے. کتنا عرصہ ہوا GBRSP کو اسٹیبلش ہوئے؟ GBRSP تو اسٹیبلش ہوا تھا سر 2012 میں, اور فنکشنل ہوئے؟ اور فنکشنل تو یہ 2018 سے ہوا ہے. 18 سال میں؟ جی سر. تقریباً 4 سال؟ تقریباً 3 سال سر. 3 سال. جی سر. 3 سال میں موٹی موٹی اچیومنٹس کچھ تو آپ نے بتائی ہیں, ویسا اگر دوبارہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ خاص خاص اچیومنٹس آپ کی کیا ہیں؟ سر جب سے میں آیا ہوں اس ادارے میں ایز اے CEO, ویسے میں پہلے ڈائریکٹر آیا تھا بورڈ میں, تو جب سے مجھے ذمہ داری دی میرے بورڈ اور چیئرمین صاحب نے, اس کے فوراً بعد ہم نے سر پورے GB میں GBRSP کے آفیسز اسٹیبلش کیے ہیں. اچھا سر, ڈیو ٹو کووڈ یہاں گلگت بلتستان کے اندر تمام گورنمنٹ ادارے چھٹی کرتے تھے سر. ہم نے اتوار کو اور اپنا ہفتے کو اور اتوار کو بھی چھٹی نہیں کی. ڈس انفیکشن سپرے کو ہم نے لیڈ کیا تھا سر, اس کمپین کو پورے GB میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی بساط کے مطابق غربا میں کچھ راشن پیکیجز بھی تقسیم کیے تھے. اس کے علاوہ ٹریننگز کے کمپوننٹس بہت سارے ہمارے پاس چل رہے ہیں سر. ابھی دیکھیں نا, گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے کہ سب کو نوکری دے دے. ایسے میں ہم نے ملک کے ایک مشہور کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے سر. اس کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے آن لائن بزنس پہ. ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ علی بابا, ڈراز اور امیزون کے ساتھ ہے. اب اس میں ہمارے پڑھے لکھے لڑکیاں آئیں گے, لڑکے بھی آئیں گے, لڑکیاں بھی آئیں گی. وہ 1 مہینے کے ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے بزنس کو آن لائن فلورش کر سکیں. اچھا, اس وقت ایگزسٹنگ سٹاف آپ کا کیا ہے؟ پیڈ سٹاف تو تقریباً 80-85 کے قریب ہے. اس میں کوئی 50 پوزیشنیں جو ہیں ریگولر ہیں, باقی کنٹریکٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. فیوچر کیا ویژن ہے آپ کا؟ کوئی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی میں بات کر رہا تھا کہ پورے GB کا فیوچر بڑا برائٹ ہے سر. اگر ہمیں انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف جائیں, مل کے کام کریں. GBRSP کا مین مقصد بھی یہ ہے سر کہ GBRSP wants to uplift the living standard of small inhabitants through participatory approach. ہم جس ماڈل پہ کام کرتے ہیں وہ دنیا میں رائج ہے اس وقت PLSD, پارٹیسپیٹری لوکل سوشل ڈیولپمنٹ. اسی کے تحت ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں 1 اکیلا 2 1 11 کہ کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی مشکل ہو, تو آپ لوگ مل کے اس کو حل کریں. وقت بھی بچتا ہے, اس پہ اخراجات بھی کم ہوتے ہیں,
اور کامیابی سے ہمکنار کرنا. ٹھیک ہے، آخری سوال، مشکلات کیا کیا درپیش ہیں آپ کو GBRSP ایز این انسٹیٹیوشن؟ آگے بڑھنے میں کوئی اس طرح کی مشکلات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سر، مشکلات تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو اوور کم کرنا پڑتا ہے. بس وقتی طور پہ یہ ہے کہ ہم موجودہ گورنمنٹ جو ہے گلگت بلتستان کی خالد خورشید صاحب سے ملتمس ہے کہ ہمارا انڈومنٹ بڑھائے اور ساتھ ساتھ گرانٹ ان ایڈ بڑھائے تاکہ ہم اچھی سروسز دے کے لوگوں کے معیار زندگی میں نمایاں تبدیلی لا سکیں. ابھی سر بٹکور ویلی ہے یہاں، آپ نے نام سنا ہوگا کہ وہاں پہ زندگی میں کسی نے بجلی نہیں دیکھا تھا. ہم نے اپنے وسائل سے وہاں پہ ایک چھوٹا سا مائکرو ہائڈل لگا کے اللہ کے فضل سے کامیابی سے ہمکنار کروایا. کتنے گھروں میں بجلی آپ؟ ابھی وہاں پہ کوئی 15-20 گھروں میں ہے. اب اس کی تشہیر ہو گئی تو پاکستان کے اندر سے گورنمنٹ کے ایک ادارے نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ بلکہ CM صاحب سے ان کے ڈائریکٹر کی میں نے میٹنگ بھی کروائی ہے. انشاءاللہ تینوں ڈویژنز میں 1000 کلو واٹ بجلی GBRSP لانے کی کوشش میں ہے. بہت شکریہ لطیف صاحب، آپ کے ٹائم کا شکریہ. ناظرین، شارٹ کٹ ہم نے کوئکلی سوال پوچھے آپ کی انٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے اور آپ کی فیڈ بیک کے پیش نظر پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور اب فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے. اجازت دیں.